السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ سورہ الکہف کی تفسیر کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 88 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئی ہیں ان میں خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ حقیقت بتایا موسیٰ علیہ السلام کو، جن پر وہ صبر نہیں کر سکے۔ تو گزشتہ مطالعے میں باتیں آ چکی۔ اب اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یعنی کہ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ قصہ موسیٰ اور خضر بھی لوگوں کے سوال ہی کے جواب میں سنایا گیا، اور یہ بات ہمارے اس قیاس کی تائید کرتی ہے کہ اس سورے کے یہ تینوں اہم قصے دراصل کفار مکہ نے اہل کتاب کے مشورے سے امتحاناً دریافت کیے تھے۔ تو آگے ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے تفسیر ہے، قدیم زمانے سے اب تک مختلف رہا ہے۔ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا کون تھا؟ قدیم زمانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر یعنی الیگزینڈر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو صفات اور خصوصیات بیان کی گئیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چشمہ ہوتی ہے، تو الیگزینڈر نہیں تھا اس کا مطلب۔
جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرمانروا کون خورس یعنی خسرو یا سائرس کی طرف ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ قرآن مجید جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے ہم کو 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا لقب ذوالقرنین یعنی لغوی معنی 2 سینگوں والا، 2 ہارن والا۔ کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ضرور معروف ہونا چاہیے۔ اس لیے لا محالہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ 2 سینگوں والے کی حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو وہ جانتے تھے۔ دوسری بات، وہ ضرور کوئی بڑا فرمانروا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے ایسٹ سے ویسٹ تک پہنچی ہوں، اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں، اور لا محالہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ تیسرا نقطہ، اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرمانروا ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو۔ اس علامت کی تحقیق کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے۔ چوتھا نقطہ، اس میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ایک یہ خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرمانروا ہو، کیونکہ قرآن مجید یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ذوالقرنین کا، اس کی خصوصیت، اس کی فرما برداری اور اس کا عدل اور اس کو جو ہے عادل فرمانروا اس کو جو ہے زور دیا گیا، اور وہ خدا پرست اللہ سے ڈرنے والا بھی تھا۔ اب ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ خورس پر چسپاں کی جا سکتی ہے۔ جو 4 پوائنٹس ہم نے دیکھے، اس میں سے پہلا پوائنٹ جو ہے خورس پر چسپاں کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفے دانیال میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا، اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کو میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، کیونکہ اسی کی ٹکر نے آخرکار بابیل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیرینز یعنی اسیری سے نجات دلائی۔ دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپاں ہوتی ہے، مگر پوری طرح نہیں ہوتی ہے۔ اس کی فتوحات بلا شبہ مغرب میں ایشیائے کوچک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں بلخ تک وسیع ہوئیں، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا ہے۔ حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید القیاس نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی روح سے خورس کی سلطنت شمال میں کاکسس ماؤنٹینز تک وسیع تھی۔ تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب
متحقق ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہین اور سیتہین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داریال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ خورس ہی نے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے۔ 3 علامت کا تذکرہ ہے۔ چوتھی اور آخری علامت قدیم زمانے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چشمہ کی جا سکتی ہے تو وہ خورس ہی ہے، کیونکہ اس کے دشمنوں تک نے اس کے عدل کی تعریف کی ہے، اور بائبل کی کتاب عزرا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا پرست بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابیل کی اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس بنا پر مفسر لکھتے ہیں کہ ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی کے اندر ذوالقرنین کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اسی کو ذوالقرنین قرار دے دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں ہے جتنا کہ خورس ہے۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرمانروا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا یعنی الجبال اور لیڈیا یعنی ایشیا کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابیل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سوغد یعنی موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز، کاکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کے تابع اور فرمان تھی۔ تو مفسر جو ہے اس کا یہ ان دلائل کی بنیاد پر یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ خورس ہو سکتا ہے، لیکن بالکل متعین نہیں کیا جا سکتا یہی ذوالقرنین تھا کر کے۔ قریب قریب وہ صفات پائی جاتی ہیں لیکن مکمل طور پر اور شہادتیں باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاید میں یہی فرما رہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ یہ بھی ہم نے اس کی تفسیر کا مطالعہ کیا۔ اب اس کے بعد ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت، قوت، بادشاہی، پاور، اقتدار اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھا تھا، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے، ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس سے کام لینا چاہتا ہے اس بندوں کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور اس کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس راستے پر ڈالنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس راستے پر جب ڈالتے ہیں تو اللہ کی مدد جو ہے شامل حال ہوتی ہے۔ تو تاریخ کا مطالعہ، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے بات ہم پر واضح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے یعنی مغرب کی طرف ایک مہم
کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ یعنی غروب آفتاب کی حد سے مراد، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ نے لکھا، اس کی ترجمانی یوں ہے کہ نہ کہ آفتاب غروب ہونے کی جگہ، مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا، جس کے آگے کیا تھا؟ سمندر تھا، جس کے آگے سمندر تھا، وہاں تک یہ پہنچ گیا۔ پھر آگے تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اگر فی الواقع ذوالقرنین سے مراد قورس ہی ہو تو یہ ایشیائی کوچک کا مغربی ساحل ہوگا، جہاں بحر ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس قیاس کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ قرآن مجید یہاں بحر کے بجائے عین کا لفظ استعمال کرتا ہے، جو سمندر کے بجائے جھیل یا خلیج ہی پر زیادہ صحت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے۔ یہاں تک اس کی جو ہے حکومت اتنی وسیع تھی جو قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اور وہاں پر اسے ایک قوم ملی۔ اب ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، جب یہ قوم ملی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ تو نیک رویہ اختیار کرے۔ اس کی تفسیر ہے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات براہ راست وحی یا الہام کے ذریعے ہی سے ذوالقرنین کو خطاب کر کے فرمائی ہو، حتیٰ کہ اس سے ذوالقرنین کا نبی یا محدث ہونا لازم آئے، بلکہ یہ ارشاد زبان حال کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہی قرین قیاس ہے۔ ذوالقرنین اس وقت فتح یاب ہو کر اس علاقے پر قابض ہوا تھا، مفتوح قوم اس کے بس میں تھی۔ اللہ نے اس صورتحال میں اس کے ضمیر کے سامنے یہ سوال رکھ دیا، یہ تیرے امتحان کا وقت ہے، یہ قوم تیرے آگے بے بس ہے، تو ظلم کرنا چاہے تو ظلم کر سکتا، اور شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے اختیار میں ہے۔ دونوں اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذوالقرنین کو دیا۔ تو اس کے جواب میں اس نے کیا کہا؟ ذوالقرنین نے اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ جو ظلم کرے گا، نافرمانی کرے گا، زیادتی کرے گا، انصاف نہیں کرے گا، اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، تو اس کو سزا دیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ یہ کتنا عدل تھا، دیکھو اس کے اندر بتا دیا اس نے کہ جو ظلم کرے گا، ظلم عربی کا ہے، اللہ تعالیٰ جس مقام پر ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگر ٹھہراتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ تو پھر وہ اپنے رب کی طرف، اب جیسے جو ان کو جو سزا دینے دنیا میں دے گا، لیکن جب اپنے رب کی طرف وہ پلٹایا جائے گا، اور وہ اس سے اور زیادہ سخت عذاب، آخرت کا عذاب جو ہے دنیا کے عذاب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، دنیا میں بھی اس کو ملے گا اور آخرت میں بھی جو ہے اس کو ملے گا۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اور ان لوگوں میں سے، اس بستی کے لوگوں میں سے جو ایمان لائے گا اور نیک عمل، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے، دونوں ضروری ہے، ایک ہے ایک نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے، پھر وہ جو اسے سزا ملے گی۔ ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، دونوں ضروری ہے، ایمان ہے تو عمل لازمی ہے، عمل ہے ایمان نہیں تو پھر قابل قبول نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اچھی جزا ہے، اچھا انعام ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں
کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔